زویا اور اس کی چھوٹی بہن کوچنگ اکیڈمی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس دوران ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل کی اسکرین بار بار آن ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا کر چیک کیا تو دیکھا کہ صابر کے کچھ میسج آئے ہوئے تھے۔ اس میں صابر نے اسے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ وہ کوچنگ کب تک پہنچے گی۔ زویا نے ریپلائی کیا کہ 4 تک، یعنی ٹھیک 15 منٹ بعد وہ صابر کو اکیڈمی پر ملے گی۔ صابر کے ساتھ زویا کی دوستی ابھی کچھ دن پہلے ہی شروع ہوئی تھی اور وہ اس کا محلے دار بھی تھا۔ زویا محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی جو کہ صابر کی ذرا سی محنت سے اس کی جولی میں آ گری تھی۔ آج کے دور میں موبائل پر لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کا ہو جانا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، اس لیے صابر نے موبائل کا سہارا لے کر اس سے دوستی کی تھی۔ مگر یہ دونوں کی دوستی ابھی صرف فون پر بات چیت تک محدود تھی۔ زویا اگرچہ آج کے دور کی لڑکی تھی مگر وہ صابر کے پرزور اصرار پر بھی وہ اس کے ساتھ باہر ملنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ سے باہر کیوں ملنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ صابر کو کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا کرتی تھی، جبکہ صابر جلد از جلد وہ مقصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا جس کے لیے اس نے زویا جیسی حسین آفت کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ صابر کا اصرار جب حد سے بڑھنے لگا تو زویا نے ایک بار پھر سے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ صابر، مجھے ڈر لگتا ہے اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ باہر دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ یوں صابر اسے تسلی دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا یار، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم فکر مت کرو، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو میں اس کا منہ بند کرنا جانتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا کسی حد تک صحیح بھی تھا کیونکہ وہ شہر کی ایک بااثر اور سیاسی پارٹی کا رکن بھی تھا جس کی وجہ سے علاقہ میں اس کا کافی رعب و دبدبہ تھا۔ لہٰذا صابر کے بہت اصرار پر وہ آج پہلی بار پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ جب وہ کوچنگ پہنچے گی تو صابر اسے وہاں سے پک کر لے گا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ زویا کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی کوچنگ کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کا نام گل تھا۔ زویا نے جب صابر کو یہ مسئلہ بتایا تو اس نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، ویسے بھی وہ ہماری رازدار تو پہلے سے ہی ہے۔ صابر کی اس بات سے زویا کو کچھ اطمینان ہوا کہ گل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کا ڈر کچھ کم ہوگا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی کیونکہ صابر کی حقیقت ایک پلے بوائے تھی جو لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت یا دوستی کا لالچ دے کر ان کے ساتھ کھیلتا تھا۔ زویا ٹھیک 4 بجے گل کے ساتھ اکیڈمی پہنچ چکی تھی۔ یہاں کچھ فاصلے پر صابر اپنی کار میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ زویا اور صابر کے درمیان چل رہے معاملے کا گل کو مکمل علم تھا کیونکہ یہ دونوں بہنیں ایک ہی کمرہ استعمال کرتی تھیں اور زویا گل کی موجودگی میں ہی صابر کے ساتھ گھنٹوں فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ آج کے پروگرام کے بارے میں زویا نے رات کو ہی گل کو بتا دیا تھا، لہٰذا دونوں آرام سے چلتی ہوئی بجائے اکیڈمی داخل ہونے کے صابر کی کار میں جا بیٹھی۔ ان کے بیٹھتے ہی صابر نے جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ 10 منٹ بعد صابر دونوں کو لیے ایک فلیٹ میں تھا۔ یہ فلیٹ اس کے دوست کی ملکیت تھا جسے دونوں دوست کبھی استعمال کیا کرتے تھے۔ زویا فلیٹ کو خالی پا کر گھبرا سی گئی مگر گل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تھوڑی مطمئن بھی تھی۔ زویا نے پوچھا، صابر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جسے سن کر صابر نے جواب دیا، تاکہ تمہیں یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ لے، یہاں ہم سکون سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس کے بعد میں تمہاری کلاس ختم ہونے کے ٹائم پر تمہیں کوچنگ چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد صابر نے گل سے کہا کہ تم یہاں آؤ نا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ صابر نے گل کو مخاطب کیا جو کہ فلیٹ کی ڈیکوریشن میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا صابر بھائی؟ گل نے پوچھا۔ صابر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں بالکل سامنے کی دیوار پر 60 انچ کے LED لگی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساؤنڈ سسٹم بھی نصب تھا۔ یہ ایک لگژری فلیٹ تھا۔ صابر نے ریموٹ اٹھا کر اسکرین آن کی اور ریموٹ گل کو تھماتے ہوئے کہا کہ تم یہاں اپنی پسند کی کوئی بھی مووی انجوائے کرو، فریج میں جوس وغیرہ موجود ہے، جو لینا ہو بلا تکلف لے لینا، اور ہاں جب تک ہم نہ بلائیں آپ یہیں رہنا، ٹھیک ہے صابر بھائی؟ گل مسکراتے ہوئے بولی۔ اس ساری کارروائی میں 40 منٹ صرف ہوئے تھے اور اگلے 20 منٹ بعد وہ دوبارہ اکیڈمی کے گیٹ پر تھے۔ تجھے کیا بتاؤں یار، کیا خوبصورت لڑکی ہے، بالکل چاند جیسی ہے، ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ صابر اپنے دوست کو زویا کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات کا احوال سنا رہا تھا جسے اس کا دوست بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ فلیٹ جس میں صابر نے زویا سے ملاقات کی وہ اسی کا تھا۔ صابر کو جب بھی کسی گرل فرینڈ سے ملنا ہوتا وہ بلا جھجک ہی اس سے فلیٹ کی چابی مانگ لیتا تھا اور اس نے کبھی بھی انکار نہیں کیا تھا کیونکہ ایک تو وہ صابر کا دوست تھا اور دوسرا یہ کہ صابر ایک مضبوط سیاسی حیثیت رکھتا تھا۔
اس کا دوست بھی ہر وقت فائدہ اٹھاتا رہتا تھا۔ صابر کئی بار آڑے وقتوں میں اس کے کام آیا تھا۔ اس وقت یہ دونوں محلے کے قریب واقع پارک میں موجود تھے۔ اب یہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ ان کا ایک دوست عرفان وہاں آ ٹپکا۔ کیا حال چال ہے بھائی لوگوں کا؟ میٹنگ چل رہی ہے۔ عرفان ان کے قریب آ کر گھاس پر ہی بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں یار، تم سناؤ، کہاں آوارہ گردی کر رہے ہو؟ صابر نے پوچھا۔ ارے کہیں نہیں، بس ذرا یوں ہی ٹہلتا ہوا پارک کی طرف نکل آیا، تمہیں بیٹھے دیکھا اسی طرف آ گیا۔ عرفان زوہیہ کا کزن اور تقریباً اس کا ہم عمر بھی تھا۔ زوہی اس کی چچا زاد تھی۔ آپ سناؤ صابر بھائی، کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ عرفان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، تجھے تو معلوم ہے کہ تیرا بھائی پارک وغیرہ کے چکروں میں پڑ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اور آج میں ایک لڑکی سے مل کر آیا ہوں، اور جس سے میں مل کر آیا ہوں وہ تجھے بھی جانتی ہے، صابر نے فخر سے کہا۔ عرفان نے سوال کیا کہ میری وہ کون سی کزن اور مجھے کیسے جانتی ہے؟ تیری کزن ہے تو تجھے جانے گی ہی نا بھائی، صابر نے ایک دم سے دھماکہ کر دیا۔ عرفان یہ سن کر ہکلا گیا اور کہنے لگا کہ کون؟ تو صابر نہیں سے بتایا کہ تمہاری کزن ضیا۔ یہ سن کر عرفان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ کیا بات کر رہے ہو صابر بھائی؟ عرفان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی بھولی بھالی اور معصوم دیکھنے والی کزن صابر سے مل رہی تھی، اور صابر کی طبیعت کا عرفان کو پتہ تھا۔ تو کیا میں مذاق کر رہا ہوں بھائی؟ گھر کی مرغی گھر والوں کے لیے تو بچ سکتی ہے، محلے والوں سے نہیں، صابر نے عرفان پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ صابر بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اپنی ایسی قسمت کہا کہ زویا جیسی لڑکی مجھے پسند کرے، یار کسی طرح مجھے بھی ملوا دو۔ زویا سے عرفان باقاعدہ صابر کی محنت کرنے لگا۔ مشکل ہے یار، یہ کام میں نہیں کر سکتا، دیکھو دوست کوئی اور کام ہو تو بتانا۔ عرفان اپنی آنکھوں میں ضیا سے ملنے کے خواب دیکھنے لگا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ارے صابر بھائی، مووی دیکھنے کا موقع کب دے رہے ہیں؟ دوبارہ گل نے شرارتی لہجے میں صابر سے پوچھا، جو بڑے اطمینان سے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ یہ تینوں اس وقت ایک آئس کریم پارلر میں موجود تھے۔ یہاں صابر حیرت انگیز طور پر ضیا کی خواہش پر مکس آئس کریم کھلانے لایا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کی ہڑتال تھی، جس کی وجہ سے اکیڈمی کے وہ اسٹوڈنٹ جو شہر کے مختلف علاقوں سے آتے تھے، نہ صرف وہ بلکہ کئی ٹیچرز بھی آج اکیڈمی نہیں پہنچ سکے تھے، لہٰذا آج اکیڈمی بند کر دی گئی تھی۔ ضیا نے باہر نکل کر صابر کو ٹیکسٹ کیا کہ آج اکیڈمی آف کر دی گئی ہے اور مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ یہ سن کر صابر گاڑی بھگاتا ہوا اکیڈمی پہنچ گیا، جہاں یہ دونوں بہنیں باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صابر نے دور واک کیا، ایک آئس کریم پارلر میں لے گیا جہاں پر گل آئس کریم کا اور زویا اس کی چھیڑ کھانے کا لطف اٹھا رہی تھی۔ بتائیں نا صابر بھائی، کب دکھا رہے ہیں مووی دوبارہ؟ ایسے میں گل دونوں کے درمیان جاری چھیڑ خانوں سے بظاہر انجان بنی مسکراتے ہوئے صابر بھائی سے بولی، بھائی جب تم کہو، مجھے کیا اعتراض ہے، بس اپنی اپی کو راضی کر لو۔ صابر نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے آپ کا، کل ہو جائے پھر ایک زبردستی مووی؟ گل نے بھرپور لہجے میں ضیا سے کہا، کیونکہ میں لگی مووی کو دیکھنے میں بہت انجوائے کیا تھا، اس کا دل وہاں سے واپس آنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی، وہ تو آ گئی، مگر اس کا دل وہیں اٹک گیا تھا۔ صابر نے سوچنے والے انداز میں کہا، چلو مل کے کوئی ترکیب سوچتے ہیں، اسی بہانے میں آپ کو مووی دیکھنے کا موقع بھی فراہم کر دیں گے۔ ایک نئی انڈین مووی ریلیز ہوئی ہے اور وہ مجھے آپ کے منی سنیما میں ہی دیکھنی ہے۔ گل نے فوراً فرمائش کر دی، ہاں یہ اچھا ہے۔ صابر نے حامی بھر لی، آپ اپنی ٹائمنگ سیٹ کر لو، پھر مجھے بتا دینا، ٹائم پر آپ کو پک کر لوں گا۔ ٹھیک ہے صابر بھائی، آپ کل صبح مجھے اسکول ٹائم پر سے تھوڑا پہلے پک کر لیجیے، کیونکہ صبح میرا اسکول جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ گل نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا، اس کے من میں جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اگلی صبح گل صابر کے ساتھ فلیٹ میں موجود تھی اور آج پہلی بار وہ ضیا کے بغیر اس فلیٹ میں آئی تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ بہت پر اعتماد تھی، اس کی آنکھوں میں ذرا ڈر بھی نہیں تھا، جس خوف کو لے کر زوہیہ پہلی بار صابر کے ساتھ اس فلیٹ میں آئی تھی، اگرچہ اس وقت کے ساتھ گل بھی تھی۔ اس کے بعد صابر اور گل دونوں دیوار پر لگی ایک دیو ہیکل LED میں مووی دیکھنے لگتے ہیں اور مووی کو دیکھ کر ساتھ ہی ساتھ انجوائے بھی کرتے رہتے ہیں۔ دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔